بگڑی ہوئی بنتی ہے تقدیر مدینے میں بگڑی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل مصباح القرآن ٹیچر پہ ہونے والا پروگرام مصباح الشریعت، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارا رمضان مبارک کے حوالے سے خصوصی جو ہے وہ مسائل کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو آج جو ہے ہمارے ساتھ جو مذہبی شخصیت موجود ہیں جن سے ہم انشاءاللہ تعالی علم دین سیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ ہیں حضرت علامہ مولانا جناب شاہد رسول قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے ساتھ. الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا شرف حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ سید عاشر علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو ناظرین کرام بڑھتے ہیں سوالات و جوابات کی طرف. تو علامہ صاحب سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی اور روزہ اگر کوئی رکھ لے، اچھا جبکہ رمضان کا معلوم نہیں یہ رمضان ہے، جیسے ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ابھی چاند جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے، یا پھر یہ کہ وہ بھول گیا، اسے یاد نہیں ہے، مطلب یادداشت میں اتنا جو ہے وہ نہیں ہے، بہت ساری سچویشنز جو ہے وہ ہو سکتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں رمضان کی ابتدا ہی جو ہے وہ گویا کہ رمضان کی نیت ہو جاتی ہے. انسان اگر رمضان کے مہینے میں کوئی اور روزہ رکھ لیتا ہے اور اس کو بعد میں معلوم چلتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو اس روزے کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی اس کا روزہ جو ہے رمضان مبارک ہی کا روزہ ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. بس صرف مطلقاً اسے نیت کی جو ہے وہ ضرورت ہے، مطلب نیت کر لے جی بس میں روزہ ہے. روزے کی نیت ضروری ہے. ہاں، رمضان کے روزے کی نیت الگ سے اس کو کرنے کی ضرورت کیونکہ معلوم ہے کہ مطلب رمضان ہے، کیونکہ چل ہی رہا ہے رمضان کا مہینہ، کہ وہ اس کے رمضان ہی کا روزہ ہے. ٹھیک ہے، بہتر. اور پھر دوسری یہ بھی اس کے اندر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض ہیں. جی ہاں بالکل فرض. ہاں، تو اب وہ فرض تو پہلے ہی ہے، اب کوئی اور روزے کی نیت بھی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، بہتر ہے. اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ روزے کی جو ہے وہ قضا، جیسے روزے انسان کے قضا ہو جاتے ہیں کبھی، تو بہت سارے لوگ تو بہت حساب کتاب رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ لکھ بھی لیتے ہیں، اور بہتر طریقے کا تو یہی ہے کہ ہم اگر روزہ جیسے ہی قضا ہو نا تو فوراً سے لکھ لیں. اچھا اس میں دو تین فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ فائدہ یہ ہوگا کہ اسے یادداشت اس کی مضبوط رہے گی اور اسے یاد رہے گا، اور جہاں پہ جو ہے وہ دیکھنا ہوگا تو وہ وہاں پہ جا کے اس کو چیک بھی کر لے گا اس کو کہ ہاں میں نے لکھا کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں یا دیگر مشاغل میں مبتلا ہونے کے باعث جو ہے مصروفیات کی وجہ سے کچھ نہ کچھ وہ بھول جائے، تو یہ کہ لکھنے کا طریقہ کا جو ہے وہ بہتر ہی ہے. لیکن یہ کہ اگر لکھا نہیں ہے اور جو ہے وہ کسی کے ذمہ جو ہے وہ روزہ قضا کبھی ہے اور کبھی نہیں، لیکن یہ کہ اگر ہے تو رکھ لیا، لیکن ایسی صورتحال ہے کہ اس کے گمان کے مطابق، اس کے خیال کے مطابق اس کو یوں لگا کہ میرے ذمہ ایک روزہ ہے نا، اب اس نے روزہ رکھ لیا. اب جیسے ہی روزہ رکھا اس نے تو اس کو یاد آ گیا کہ بھئی میرے ذمہ تو کوئی قضا روزہ ہے ہی نہیں، ہے نا. تو اس نے اپنی یادداشت کو جو ہے نا وہ تازہ کیا، یا پھر یہ کہ اس کو شک ہوا تو کہیں لکھا ہوا تھا، وہاں جا کے چیک کرنے لگا تو معلوم چلا کہ ہاں وہ تو ہے ہی نہیں روزہ. تو اب اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اس صورتحال میں اگر اس کو فوراً جیسے یاد آیا کہ مجھ پر کوئی قضا نہیں ہے، جی میں جیسے روزہ رکھ لیا اور اس کو یہ گمان تھا کہ مجھ پر روزے کی قضا لازم ہے، لیکن بعد میں اس کو یاد آیا کہ مجھ پر کوئی قضا نہیں ہے، صحیح. تو جیسے اس کو یاد آیا اس کو چاہیے کہ فوراً جو ہے اس کو روزہ اگر توڑ دے تو توڑ سکتا ہے، ورنہ پھر بھی بہتر یہ ہے جی فوراً توڑ دے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے اس کو یاد آیا کہ مجھ پر جو ہے کوئی قضا نہیں ہے فوراً اس کو توڑ دے. ٹھیک ہے، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ اس کو پورا کرے. جی لیکن اس پر یہ روزہ لازم نہیں ہے پورا کرنا، اس صورت میں کہ اس کو فوراً یاد آئے تو اس کو توڑ سکتا ہے. لیکن اس نے فوراً نہیں توڑا اور تھوڑا وقت گزر گیا، یعنی وہ سوچ بچار میں لگ گیا کہ رکھ لوں نہیں رکھوں، رکھ لوں نہیں رکھ لوں، تو گویا کہ یہ اس کا جو ہے روزے کی ابتدا ہو چکی ہے، اب وہ نہیں توڑ سکتا ہے. اب اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اب اگر توڑتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا. اس کی قضا بھی اس کو رکھنی ہوگی.
اچھا پھر اس کی قضا بھی رکھنی ہوگی اس کو. اچھا تو پھر یہ جو روزہ ہے کیونکہ اس کے ذمہ تو قضا تو ہے ہی نہیں, جی وہ تو کنفرم ہو گیا جی اور وہ شش و پنج کا شکار بھی رہا, تھوڑا سا وقت بھی گزر گیا, تو اب اس صورت حال میں وہ روزہ آیا کہ کیونکہ قضا تو نہیں ہے تو جی. اب وہ واجب گنا جائے گا یا پھر فرض گنا جائے گا یا پھر سنت گنا جائے گا, تو اس کا کیا حکم ہوگا, نفل میں شمار ہو جائے گا؟ دیکھیں وہ نفل ہی ہوگا, ظاہر سی بات ہے, ہاں کچھ کیونکہ نہیں جی ہاں, لیکن ہاں اگر وہ جو ہے جب نفل ہے تو کوئی بھی نفل عبادت بھی آپ ابتدا کرتے ہیں اس کی تو وہ آپ پہ واجب ہو جاتی ہے, ہو اس جاتی صورت ہے. میں اگر اس کو آپ توڑ دیں گے ہاں اگر آپ اس جی. کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے, انکمپلیٹ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی تو اب جی وہ آپ پہ گویا کہ واجب کے درجے میں آ واجب چکی کے ہے. درجے میں آ جس طرح جاتی نماز ہے. ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہاں نفل نماز پڑھتا ہے, جی 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 اس جی پر جی لازم نہیں تھی نفل نماز, لیکن اس نے خود اپنے اوپر لازم لازم کر لیے. تو اب اگر وہ بیچ میں نماز کو توڑ دیتا ہے تو اس ٹھیک کو ہے, دوبارہ سے وہ نماز پڑھنا اس پر اب واجب اب اس کے اوپر واجب ہو گیا, مطلب حکم چینج ہو جاتا ہے جبکہ اگر کوئی نفل نماز جو ہے وہ نفل عبادت کوئی اگر ادھوری رہ جائے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح علامہ صاحب, بہت اچھے ماشاء اللہ سے. اچھا علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ رات میں قضا روزے کی نیت کی, ہاں, اور اس کے ذمہ قضا روزہ ہے بھی, صحیح, لیکن یہ کہ اب جو ہے وہ صبح جو ہے وہ اس کو نفل کرنا چاہتا ہے تو اب وہ نیت کو چینج کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس پر جو قضا لازم ہے ہاں اسی کو ادا کرے, کیونکہ ٹھیک قضا ہے, جو ہے وہ ضروری ہے اور جی نفل جی اس پر کوئی ضروری تو نہیں ہے, وہ رکھے یا ٹھیک نہ ہے, رکھے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح بھی بعض فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے ذمہ کوئی قضا عبادت ہو, جیسے نماز بھی اگر قضا ہے تو اس کی نفل عبادت قبول نہیں ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ روزے کے اوپر بھی ہے, جس کے ذمہ قضا روزے ہیں تو وہ نفل روزے نہ رکھے بلکہ جو ہے وہ قضا اپنے روزوں کی جو ہے قضا ادا کرے. تو اسی طرح اگر کسی نے رات کو نیت کی تھی قضا روزے رکھنے کی, صبح کو نفل کی نیت کرتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس نیت کو بدل دے اور قضا روزہ ہی رکھے. ٹھیک ہے, بہتر بہتر. تو علامہ صاحب ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں تو ایک جو ہے وہ ہم ان سے نعت جو ہے وہ سن لیتے ہیں. تو حافظ سید عاشق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک نعت جو ہے وہ پیش فرما دیں. بگڑی ہوئی بنتی ہے تقدیر مدینے میں, بگڑی ہوئی بنتی ہے تقدیر مدینے میں, ہر کام کی ہوتی ہے, ہر کام کی ہوتی ہے تدبیر مدینے میں, اور سرکار کی بخشش کا انداز عجب دیکھا, سرکار کی بخشش کا انداز عجب دیکھا, مل جاتی ہے جنت کی جاگیر مدینے میں, مل جاتی ہے جنت کی جاگیر مدینے میں, اور جو کھینچ کے لے جائے فردوس معلا تک, جو کھینچ کے لے جائے فردوس معلا تک, سنتے ہیں کہ ہے ایسی زنجیر مدینے میں, سنتے ہیں کہ ہے ایسی زنجیر مدینے میں, کہتے ہیں جسے جنت کس آنکھ میں دیکھی ہے, کہتے
کہتے ہیں جسے جنت کس آنکھ نے دیکھی ہے، آتی ہے نظر اس کی تصویر میں، آتی ہے نظر اس کی تصویر مدینے میں، اور دیکھا ہے انہیں ہم نے وہ عالم رؤیا میں، دیکھا ہے انہیں ہم نے وہ عالم رؤیا میں، اس خواب کی نکلے گی تعبیر مدینے میں، اس خواب کی نکلے گی تعبیر مدینے میں، سبحان اللہ، مٹ جاتے ہیں دامن سے عصیان کے نشاں سارے، اللہ مٹ جاتے ہیں دامن سے عصیان کے نشاں سارے، دیکھی ہے ریاض ایسی تاثیر مدینے میں، دیکھی ہے ریاض ایسی تاثیر مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے تقدیر مدینے میں، ہر کام کی ہوتی ہے تدبیر مدینے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ تو پھر ایک مرتبہ دوبارہ بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ تو علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ویسے تو ہم مطلب مشہور ہے یہ بات کہ اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہے نا تو آپ ایسا کریں نماز کی نیت باندھ لیں تو آپ کو جو ہے نا وہ بھولی ہوئی بہت ساری بھولی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ یاد آ جائیں گی۔ تو یہ ہے کہ واقعی ایسا بھی ہوتا ہی ہے کہ نماز میں ہمارے اتنے سارے مسائل جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ ذہن میں، تنہائی ہوتی ہے نا، انسان کو کوئی آس پاس کا کوئی ماحول ڈسٹرب نہیں کرتا، جی تنہائی میں ہوتا ہے تو اس لیے بہت سی باتیں اس کو بآسانی یاد آ جاتی ہیں۔ ہاں اچھا، ایک یہ بھی وجہ ہے کہ تنہائی، اور دوسرا یہ کہ پھر وہ شیطان نے کہیں اور بھی تو لگانا ہے نا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان آتا ہے اسے ڈالتا ہے۔ جی 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 تو مطلب میرا سوال جو ہے وہ اس میں یہ تو برسبیل تذکرہ میں نے کہہ دیا آپ سے، سوال یہ ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ نیت باندھی ہوئی نماز کی، ابھی اس کی مطلب بھوکا تو رہا، مطلب ابھی تک کچھ کھایا پیا تو نہیں ہے اس نے، ابھی کوئی روزے کی نیت نہیں کی تھی اس نے، ابھی نماز کی نیت جب اس نے باندھی تو پہلی رکعت میں اس کو خیال آیا کہ یار مطلب یا دوسری رکعت میں یا مطلب دوران نماز آپ لے لیں مطلقاً، کہ اس کو خیال آیا کہ یار کیوں نہ روزہ رکھ لیا جائے آج نا۔ تو ابھی اپنے آپ سے باتیں کرتے کرتے نماز بھی پڑھتے چلے جا رہا ہے، تو وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے کرتے اس نے جو ہے نا وہ دل میں ارادہ کر لیا کہ اب وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو کیا دوران نماز بھی جو ہے وہ روزے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کا ارادہ ہے، ہاں، اور دل کے ارادے میں جو بھی آئے نماز کے دوران بھی آئے وہ قابل قبول ہے۔ ہاں، تو اسی طرح جو ہے وہ اگر نماز کی حالت میں وہ روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے روزے کی ابتدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہو پختہ، وہ بالکل ظاہر سی بات ہے، ہاں اس میں ابہام نہیں ہو۔ جی ہاں، پختہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ علامہ صاحب۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بہت ہی اہم ترین جو ہے نا وہ سوال ہے،
اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مطلب پوچھنا بھی چاہتے ہیں لیکن یہ کہ پوچھ نہیں پاتے، بہت شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار بتانا پڑے گا کہ روزے جو ہے نا وہ ہم نے چھوڑ دیے تھے، ترک کر دیے تھے، یا پھر بولتے ہیں یار بس چھوڑو نا یار، بس جو ہو گیا تو وہ ہو گیا، سو ہو گیا. تو بہت سارے لوگ روزے ترک کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ پھر ان کو روزے کی ترتیب بھی یاد نہیں رہتی. ان کے 3-4 سال کے روزے، یا پھر یہ کہ 10 سال کے، یا پھر یہ کہ کسی نے پوری زندگی نہیں رکھے، اب اس نے توبہ کی اور اب اس کو جو ہے نا وہ خیال آیا، تو اب اس کے ذمہ روزے تو ہے نا بھائی، قضا تو مطلب اس کو کرنی ہے ہی نا. اور توبہ کا طریقہ کار بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر تلافی ممکن ہو جن چیزوں کی تو وہ کر سکتا ہے تو کرے. تو اسی طرح سے اگر نمازیں اس کے ذمہ ہے تو نمازیں پڑھے گا، روزے اگر اس کے ذمہ ہے تو پھر وہ روزے جو ہے وہ رکھے گا. تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے گا قضا روزوں کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں قضا روزوں کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ جیسے آپ کو اگر ایکچوئل یاد ہے کہ فلاں دن کا روزہ میرا قضا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً آج جیسے منڈے ہے تو آپ کا لاسٹ منڈے کا روزہ قضا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نیت یہ کریں کہ میں جو منڈے کا لاسٹ منڈے کا میرا روزہ قضا ہوا تھا اس کی میں نیت کرتا ہوں، یا تاریخ آپ کو یاد ہے کہ بالکل فلاں تاریخ کو میں روزہ قضا ہوا تھا، تو اس فلاں تاریخ کا زبان سے تذکرہ کر دیں. ویسے دل سے ارادہ بھی کر لے کافی ہے، لیکن زبان سے جو ہے کہنا فقہاء کرام مستحب لکھا ہے، تو بہتر ہے کہ زبان سے بھی اس کو ادا کرے تاکہ دل اور زبان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ عمل میں پختگی آ جاتی ہے. صحیح ہے، بہتر ہے. تو اب اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس کے ذمہ بہت سارے روزے قضا ہیں اب اس کو یاد بھی نہیں ہے کہ میرا کون سا دن کا روزہ قضا تھا اور بالکل، تو اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ رمضان المبارک جس سے اگر کہے کہ میرا جو سب سے پہلا رمضان تھا اور اس کا جو سب سے پہلا روزہ مجھ سے چھوٹا تھا جو اب تک مجھ پر قضا ہے جس کی میں نے قضا نہیں کری، میں اس روزے کی نیت کرتا ہوں تو انشاءاللہ اس کا روزہ جو ہے اس کی قضا ہوگی. مطلب گزشتہ 2-3 سال یا 4 سال 5 سال تو اب وہ ایک ایک کر کے نیت کرتا چلے جائے. وہ جو پہلے والے رمضان تھے تو اس میں جو میرا روزہ تھا تو اس کی 30 کا حساب کتاب لگا لے. اور اگر کیلنڈر موجود ہے تو مطلب یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، مطلب اب تو بآسانی طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سال رمضان میں جو ہے وہ 2000 جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ 8 سے کوئی شخص روزے چھوڑتے ہوئے آ رہا ہے، اب 2024 چل رہا ہے تو وہ یہ معلوم کر سکتا ہے 2008 میں 29 روزے ہوئے تھے یا پھر 30، تو اس کے 29 نوٹ کر لے اپنے پاس. پھر اسی طرح سے پھر اس کے بعد ڈائری میں لکھ لے اچھی طرح سے. اچھا ہم لوگ سارے حساب کتاب تو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ کسی سے قرض لینا ہو تو وہ تو لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، بلکہ اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے دماغ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. عبادات کے معاملے میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم بہت سستی اور قائلی کا جو ہے وہ شکار رہتے ہیں. تو یہ کہ ہمیں اس میں بھی لکھ لینا چاہیے تاکہ بہتر طریقہ کار یہ ہے. ٹھیک ہے، ارشاد فرمائیے گا کہ کسی نے جان بوجھ کر جو ہے وہ روزہ توڑ دیا تو اب اس کا کفارہ کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے مراد اگر یہ ہے کہ کوئی عذر نہیں تھا، یعنی جی بالکل بالکل، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی جان کے ہلاک ہونے کا جو ہے نہ مریض ہے نہ مسافر ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، ویسے ہی بس جو ہے معمولی سی بھوک برداشت نہیں ہوئی تو اس نے روزہ توڑ دیا، یا ویسے ہی کچھ کھانے کا دل کیا وہ توڑ دیا، یا جماع کی خواہش ہوئی روزہ توڑ دیا. تو یہ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جن میں انسان روزہ کمپلیٹ بآسانی کر سکتا تھا یا بامشقت بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ کہ کر سکتا تھا، نہ کوئی مرض کے بڑھنے کا خدشہ تھا، نہ اس کی موت واقع ہونے کی جو ہے وہ امید تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اب ایسے شخص نے چونکہ جو ہے وہ گویا کہ ایک روزے کے ساتھ مذاق بنایا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس کی بڑی سخت جو ہے وہ پکڑ ہے، اسی لیے جو ہے وہ اس کا جو کفارہ بھی جو ہے وہ بڑا شدید ہے. تو اس کا کفارہ جو ہے وہ 60 روزے، وہ بھی لگاتار. اچھا، یعنی ایک روزہ آپ نے اگر چھوڑا ہے تو اس کی جو ہے وہ قضا وہ 60 روزے رکھنی ہے لگاتار. اچھا، بیچ میں اگر کوئی تسلسل اگر ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ سے آپ کو ابتدا کرنی ہوگی، یعنی دوبارہ سے گنتی شروع کرنی. 15 روزے رکھے، اب اس کو اتفاق ہوا کہ اب وہ 15 سارے کے سارے گئے، جی تو پھر اس کو دوبارہ سے من سے شروع کرنا ہوگا. اچھا، 60 روزے جو ہے وہ پے در پے جو ہے وہ اس کو لگاتار رکھنے ہیں. یہ تو کفارہ ہو گیا، اور پھر اس روزے کی قضا بھی اس کے ذمہ ہوگی. تو ایک اس کی قضا ایسی بات ہے، وہ جو روزہ توڑا اس کی بھی، اس قضا کی جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ضروری نہیں ہے، وہ قضا بعد میں بھی کر سکتا ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے، یا اس کو پہلے بھی کر سکتا ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے، کسی بھی وقت میں جو ہے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ 60 روزوں کا جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس اعتبار سے 61 روزے کا جو ہے نا وہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ بن جائے گا. اور اگر مطلب نہیں کر سکتا
اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر کس طرف جائیں گے ہم؟ اگر روزے نہیں رکھ سکتا ہے، مثلاً اس کو یہ یقین ہے کہ میں 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یا بیمار ہے، کوئی مرض لاحق ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر وہ فدیہ ادا کرے گا، یعنی ٹھیک ایک ہے، روزے جو فدیہ بنتا ہے اس کو 60 سے ملٹیپلائی کر دے گا، جو ٹھیک ہے۔ رقم بنے گی اس کو ادا کر دے گا۔ ہاں اچھا علامہ صاحب یہ دیکھیں نا کہ مطلب مرد تو چلے ویسے تو بہت مشکل ہے مرد کے لیے بھی کہ وہ 60 روزے رکھے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے لیے اگر اس طرح کا معاملہ ہو اور سردیوں کے موسم جیسے آتا ہے، دن چھوٹے جی ہوتے ہیں، اس میں ممکن ہے رکھ سکتا ہے، رکھنے والے تو رکھیں گے، گرمی میں بھی رکھیں گے نا، جی ہاں اور بالکل، جس نے عہد کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، ہے جس کا ہاں روزے بالکل وہ تو رکھے گا۔ اچھا اس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ تو اس طرح کا کوئی عذر نہیں ہے، لیکن خواتین کے تو معاملات اس طرح کے کہ ان میں جو ہے بیچ میں جو ہے وہ کچھ ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، تو اس میں تو تسلسل ٹوٹ جائے گا، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ کیونکہ وہ تسلسل انہوں نے اپنی طرف سے نہیں توڑا، وہ قدرتی ایک فطری عمل ہے، جی جی تو جی اسی لیے اگر بیچ میں ان کے ایسے معاملات آ جاتے ہیں، مثلاً حیض کا معاملہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں مثلاً اگر 7 دن ہے جو نارمل ہوتا ہے، جی تو بہتر، ان 7 دنوں کو جو ہے وہ بیچ میں چھوڑ اگر وہ دیتی ہے تو تسلسل نہیں ٹوٹے گا، تسلسل نہیں ٹوٹے گا، جہاں سے اس کی حیض کی ابتدا سے پہلے جتنے روزے ہو چکے تھے وہ تو شمار حیض کیے جائیں جی ہاں وہ شمار ہو گئے۔ اب اچھا حیض کے بعد جو ابتدا ہوگی اس کے بعد سے دوبارہ سے گنتی شروع نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے بعد سے گنتی، مثلاً پہلے اس کے 10 روزے ہو گئے تھے اور بالکل حیض صحیح، کا معاملہ شروع ہو گیا، تو اب 7 دن بیچ میں گیپ آ گیا، تو اگلے جو 8ویں دن جو وہ روزہ رکھے گی تو وہ جو ہے وہ 11ویں روزے سے اس کی ابتدا کرے گی۔ ٹھیک ہے، اسی ٹھیک ہے، طرح اگر اگلے مہینے دوبارہ حیض آ جاتا ہے، کیونکہ 2 مہینے کا ٹائم ہے نا، 60 روزے، ہاں بالکل اس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ جیسے مثلاً آگے چلتے چلتے 40 روزے اس کے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے یہ پیریڈ شروع ہو گیا، صحیح، تو اب اگر وہ 7 دن کا ہے تو اس کو جو ہے وہ گزار لے، پھر اگلے 8ویں دن سے جو ہے وہ 41 سے اس کی ابتدا کرے گی اور وہ 60 تک اس کو لے جائے گی۔ ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب بھول کر اگر کسی نے جو ہے وہ کھا لیا پی لیا، تو بھول کر کھانے سے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں جی، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ انسان ایک ایسا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کے ساتھ نسیان جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں تو یہ ایک اس کے ساتھ کہ فطری عمل بھی ہے، جی جی تو اسی لیے اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جو ہے بھولے سے کھایا اور پیا تو گویا کہ اسے اس کے رب نے جو ہے کھلایا اور پلایا ہے، تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ ٹھیک ہے، اس کا روزہ اس طرح نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ہاں اچھا علامہ صاحب بس آج کا جو ہے نا وہ ہمارے سیشن کا آج جو ہے وہ یہ لاسٹ کوشچن ہے آپ سے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ قے جو آ جاتی ہے الٹی آ جاتی ہے، تو الٹی آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عوام میں تو یہ بہت مشہور ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے الٹی آنے ہاں سے، لیکن اس کے تھوڑا مسئلے کی وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بے اختیار الٹی آئی، یعنی آپ نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کری، وہ خود ٹھیک سے ہے، ہی الٹی جو ہے وہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنی ہی زیادہ الٹی کیوں نہ ہو ہوں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اچھا جتنی بھی الٹی ہو منہ بھر کر ہو منہ تو بھر بھی کر نہیں ہو تب ٹوٹے بھی گا نہیں روزہ؟ ٹوٹے گا، ہاں لیکن اچھا یہ صورت ہے کہ اگر وہ الٹی منہ بھر کر آئی تھی یا ہاں جو ہے وہ ایسا معاملہ ہوا کہ اب جو ہے وہ چند ذرات اس نے نگل لیے، اسی منہ بھر اچھا کے سے اس نے چند ذرات جو ہے نگل لیے، نکل لیے واپس لے واپس، گیا، اچھا یا خود ہی چلے گئے تب بھی، ٹھیک ہے نا، اچھا تو اب اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر اچھا الٹی آئی اور باہر ہی گئی ہے، اس کے اندر واپس نہیں گئی ہے تو اس سے اچھا روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ خود سے کوشش کرتا ہے الٹی کرنے کی تو اب منہ بھر کر اگر ہو جاتی ہے اب اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر جان بوجھ کر جو ہے وہ منہ بھر کے قے ہوگی جی تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنا روزہ بھی یاد ہو، مثلا اگر اس کو یاد نہیں تھا روزہ ہے کہ ٹھیک ہے، میرے ذمہ، وہ بھولی والی جیسے کھانے پینے کی بات آ گئی تھی صحیح ہے، بالکل بالکل، پچھلے سوال میں کہ بھولے سے جی کھا جی پی لیا، جی جی تو جی اسی کے اندر الٹی کے اندر بھی ایسا ہے کہ بھولے سے اس نے الٹی کر دی، اس کو یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، ٹھیک تب ہے، بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جی، اور اسی طرح منہ بھر کر ہونا بھی ضروری ہے، اس سے ٹھیک کم ہے، اگر الٹی آتی ہے تو نہیں تب بھی جو ٹوٹے ہے گا۔ وہ روزہ اس کا ہاں تو نہیں مطلب ٹوٹے گا۔ المختصر 3 جو ہے وہ شرائط اس میں جی جی، علامہ صاحب ہو گئی نا، کہ مطلب اس کو روزہ بھی یاد ہو روزہ بھی یاد ہو، اور منہ بھر کر بھی ہو جی اور جو ہے نا جان بوجھ کر ہو، جان اگر بوجھ کر اس میں سے ایک بھی شرط جو ہے وہ اگر ختم ہوتی ہے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے روزہ گا، نہیں ٹوٹے گا، مطلب یہ کہ اس کو جان بوجھ کر تو اس نے کی ہے لیکن منہ بھر کے نہیں منہ ہوئی۔ بھر کے نہیں ہوئی۔
تب تو بھی باقی روزہ ہے۔ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت اچھی آپ کے ساتھ ملاقات رہی, بہت بہترین آپ کے ساتھ ماشاءاللہ سے نشست رہی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا, یقیناً ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. تو ناظرین آپ نے یقیناً بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا ہوگا. رمضان کے مبارک ایام جو ہے وہ جاری و ساری ہیں, ہم نے بہت کچھ سیکھنا بھی ہے, اور جو ہے وہ رمضان میں عبادات کر کے, رمضان میں روزے رکھ کر, دیگر مشاغل جو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں ان تمام کو, جیسے تلاوت کلام الرحمن ہے, تراویح ہے, قیام ہے, یہ سارے کے سارے ان کو اپنا کر ہم نے اپنے پروردگار کی رضا کا پروانہ جو ہے وہ حاصل انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے سب نے کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.